امام زرقانی نے لکھا کہ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے باہر مدینے سے تشریف لے گئے. ایک چراگاہ میں اونٹ چر رہے تھے. ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا. حضور اہل قافلہ سے ملے اور کہا یہ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں. کتنے کا؟ اتنے کا. سودا طے ہو گیا. فرمایا میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بھیج دیتا ہوں, میں تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا. انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے. حضور اونٹ لے کے چل دیے اور وہ حضور کو دیکھتے رہے. جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سکتے سے باہر آئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار یہ جو شخص اونٹ لے گیا اس کو کوئی جانتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے. کہا اچھا کوئی پتہ پوچھا ہو؟ انہوں نے کہا بس ہم نے تو کوئی پتہ نہیں پوچھا. کہا قیمتی اونٹ دے دیا اور پتہ بھی نہیں پوچھا. جب کسی کو نقد سودا دیں تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں, لیکن جب کسی کو ادھار دیں تو یا آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا وہ کوئی چیز گروی رکھتا ہے. کہا وہ شخص آیا اونٹ لے گیا ادھار لے گیا, تم جانتے نہیں, اس نے کوئی شے گروی بھی نہیں رکھی, کوئی درمیان میں ضامن بھی نہیں ہے. اگر وہ قیمت نہ دینے آیا کون ذمہ دار ہے؟ یار کوئی اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے. دوسرا بولا یار جب مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. ایک بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں ہی کھو گیا. ایک بولا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. انہوں نے کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہتھیا کے تم سے لے گیا. امام زرقانی نے لکھا کہ جب انہوں نے کہا کہ وہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی, اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں ضامن ہوں, مجھ سے قیمت لے لینا. انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کاہے کو دے رہی ہے؟ اس نے کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا, اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام کے غلام آئے. کہا اہل قافلہ کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جناب ہم. کہا یہ کھجوریں حضور نے آپ کی ضیافت کے لیے بھیجی اور یہ رہی آپ کی قیمت. انہوں نے کہا کہ قیمت کیا لیں گے, ہم تو خود بک گئے, ہمیں بتائیے وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو نخلستان دکھائی دے رہا ہے, کھجوروں کا جھنڈ جسے مدینہ کہتے ہیں, یہی پیارے کا ڈیرا اور وہی ان کا بسیرا ہے. امام زرقانی نے لکھا ہے کہ اس قبیلے کے سردار کا نام طارق تھا, اس وجہ سے اس کو وفد طارق کہا جاتا ہے. یہ وہاں سے اٹھا اور حضور کے قدموں میں آیا اور آقا کریم علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لی. تیری تک کے اداموں میں مرید ہو گئی. تو حضور کا جمال, حضور کی خوبصورتی, حضور علیہ السلام کا حسن ایسا فائق تھا کہ جہاں حضور آتے پھر حضور چھا جاتے.